بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ کورونا کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 4340 مثبت کیسز سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 8.71% رہی۔ وائرس سے مزید 7 مریض جاں بحق ہوئے۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 22.3% پر آ گئی۔ پنجاب میں اومیکرون کے 49 کیسز رپورٹ، تعداد 511 ہو گئی۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا افضل شکور خان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ اسلام آباد کے 2 تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز کی رپورٹ، تعلیمی ادارے سیل کرنے کا مراسلہ جاری۔ تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا کھلے رہیں گے، اہم فیصلے کے لیے صوبائی وزرائے تعلیم اور صحت کا اجلاس آج ہوگا۔ 5ویں لہر میں اضافے سے متعلق غور کیا جائے گا۔ تعلیمی اداروں سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان۔ ملکہ کوہسار مری پر کالے بادلوں کا بسیرا، سرد ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ، کسی بھی وقت برفباری متوقع۔ انتظامیہ نے کنٹرول روم قائم کر دیا۔ محکمہ ہائی وے نے برفباری صاف کرنے والی مشینری سڑک پر پہنچا دی۔ پابندی ختم ہونے کے بعد سیاحوں کی آمد سے رونقیں بھی بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ ملک میں بارش اور برفباری کا نیا سسٹم داخل۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش، بنو، چاغی، تافتان اور دلبندین میں بادل برس پڑے۔ وادی زیارت میں برفباری کا سلسلہ پھر سے شروع۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان کے پہاڑوں پر بھی برفباری کی پیش گوئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی دھند چھائی رہے گی۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے باعث فضائی آپریشن متاثر، کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ ثانیہ مری انتظامیہ کی غفلت سے پیش آیا، کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لیں۔ رپورٹ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی شدید برفباری کی وارننگ مسلسل نظر انداز کی گئی۔ مری کے راستے تاخیر سے بند کیے گئے۔ برف ہٹانے والی مشینری ایک ہی جگہ کھڑی رہی۔ ڈیوٹی پر تعینات عملہ غائب تھا۔ برفانی طوفان کے بعد سڑک صاف کرنے والی گاڑی میں ڈیزل بھی نہیں تھا۔ درخت گرنے کی اطلاعات پر محکمہ جنگلات کے ملازموں نے فون بند کر دیے۔ مری میں لوگ چیختے رہے، کسی کی کوئی حس نہیں جاگی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی وفاقی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں اسلام آباد سے لوگ پیدل بھی جاتے تو مری میں لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں میں نہ جاتا تو زیادہ لوگ مرتے۔ شیخ رشید کو اپنے بیان پر شرم آنی چاہیے۔ 23 لوگ بے سر و سامان کی حالت میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ کراچی کے مقامی عدالت نے ہتک کی عزت کیس میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ پر فرد جرم عائد کر دی۔ حلیم عادل شیخ کا صحت جرم سے انکار، 13 فروری کو گواہ طلب کر لیے۔ حلیم عادل شیخ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ میری آواز بند کرنا چاہتے ہیں، سندھ حکومت کو بلدیات کا قانون بدلنا ہی پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے رہنما اصول وضع کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہتے ہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول وضع کر کے تمام تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں آج بھی ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرنا ہے۔ حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، چاہتے ہیں انتخابی عمل، عدالت اور احتساب کے نظام میں اصلاحات آئیں۔ وفاقی وزیر فواد حسین کا ٹویٹ، لکھا یہ اپوزیشن کے بغیر اصلاحات ممکن نہیں، تاہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتی۔ واشنگٹن اور امریکی مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ ملک بھر میں ہزاروں پروازیں منسوخ، مختلف علاقوں میں درجہ حرارت -10 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ A1 ٹی وی کے اینکر ثاقب سلیم قریشی کو نامعلوم نمبر سے دھمکیوں سے متعلق کیس کی سماعت ایڈیشنل جج ظفر اقبال کی عدالت میں ہوئی۔ مقدمے میں نامزد ملزم ICSHS سوسائٹی کے صدر رفیق چودھری عدالت کے روبرو پیش۔ ثاقب سلیم قریشی کے وکیل فیض محمد مہر نے مقدمے کی پیروی کی۔ فیض محمد مہر نے موقف اختیار کیا، ملزم نے غیر قانونی اقدام کیا، 25D ناقابل ضمانت ہے، ملزم رفیق چودھری کی عبوری ضمانت کنفرم نہ کی جائے، ملزم کے وکیل کی ضمانت کنفرم کرنے کی استدعا۔ عدالت نے ملزم رفیق چودھری کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے چودھری رفیق کے وکیل کی درخواست سے ضمانت قبل وقت گرفتاری پر فیصلہ
22 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।